اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ اماندار تو اس سے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی۔ اسی کے ساتھ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں ہی کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چند صحابہ کرام سے روایت ہے کہ جب یہ آیت، اوپر کی آیت میں دو مثالیں منافقوں کی بیان ہوئی ہیں، یعنی آگ کی اور پانی کی، تو وہ کہنے لگے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں اللہ تعالیٰ ہرگز بیان نہیں کرتا۔ اس پر یہ دونوں آیت نازل ہوئی ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں مکڑی اور مکھی کی مثال بیان ہوئی تو مشرک کہنے لگے بھلا ایسی حقیر چیزوں کی بیان کی قرآن پاک جیسی اللہ کی کتاب میں کیا ضرورت ہے؟ تو جواباً یہ آیت اتری اور کہا گیا کہ حق کے بیان سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ۔ لیکن اس سے کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی، حالانکہ ایسا نہیں، واللہ عالم۔ اور بزرگوں سے بھی اسی طرح کا شان نزول مروی ہے۔ ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ خود ایک مستقل مثال ہے جو دنیا کی بیان کی گئی ہے۔ مچھر جس وقت تک بھوکا ہوتا ہے زندہ رہتا ہے، جہاں موٹا تازہ ہوا مرا۔ اسی طرح یہ لوگ ہیں جب دنیاوی نعمتیں دل کھور کا حاصل کر لیتے ہیں وہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی، جیسے وہ ہر جگہ فرماتا ہے جب یہ ہماری نصیحت بھول جاتے ہیں ہم ان پر تمام چیزوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، یہاں تک کہ اترانے لگتے ہیں، اب دفتر ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ ابن جریر ابن ابی حاتم ابن جریر رحمۃ اللہ نے پہلے قول کو پسند کیا ہے، اور مناسبت بھی اسی کی زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ کوئی سی مثال چھوٹی سے چھوٹی، بڑی اور بڑی بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ نہ روکتا ہے نہ شرماتا ہے۔ لفظ ما یہاں پر کمی کے معنی بتانے کے لیے ہے، اور کاز بربلیت کی بنا پر عربی کے قاعدہ کے مطابق ہے، جو ادنی چیز پر صادق آ سکتا ہے یا نقرہ مصروفہ ہے، اور صفت ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا موصولہ ہونا اور باعوض کا اسی کے اعراب سے محرب ہونا پسند فرماتے ہیں، اور کلام عرب میں یہ بصیرت شائع ہے کہ وہ ما اور من کے صلہ کو انہی دونوں کا اعراب دے دیا کرتے ہیں، اسی لیے کہ کبھی یہ نقرہ ہوتے ہیں اور کبھی معرفہ، جیسے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے شعر میں پایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منصوب ہو حرف جار کی بنا پر اس سے پہلے بین کا لفظ مقدر مانا جائے۔ کسائی اور فراز اس کو پسند کرتے ہیں۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم بن ابلا پڑھتے ہیں۔ ابن جنی کہتے ہیں کہ یہ ماں کا صلہ ہوگا اور عید حذف مانی جائے گی۔
جیسے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے بھی ہلکی اور ردی چیز جسے کسی شخص کی بخیلی وغیرہ کا ذکر ہے، اور دوسرا کہ وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، تو مراد یہ ہوئی ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ گرا ہوا ہے۔ قصائی اور ابو عبید یہی کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر دنیا کی قدر و منزل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ مل پڑاتا۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ اس سے زیادہ بڑی اس لیے کہ بھلا مچھر سے ہلکی اور چھوٹی چیز کیا ہوگی۔ قتادہ رحمۃ اللہ کا یہی قول ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ بھی اسی کو پسند فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کسی مسلمان کو کانٹا چبھے یا اس سے زیادہ تو اس پر بھی اس کے درجے بڑھتے ہیں اور گناہ مٹتے ہیں۔ اس حدیث میں بھی یہ لفظ فما فوقہا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ان چھوٹی بڑی چیزوں کو پیدا کرنے سے شرماتا نہیں اور نہ رکتا ہے، اس طرح انہیں مثال کے طور پر بیان کرنے سے بھی اسے کوئی عار نہیں۔ ایک جگہ قرآن پاک میں کہا گیا کہ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، کان لگا کر سنو، یعنی اللہ کے سوا پکارتے ہو اور وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے جائے تو ان سے واپس نہیں لے سکتے۔ عابد اور معبود دونوں ہی بے حد کمزور ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو مددگار بناتے ہیں مکڑی کے جالے جیسی ہے، جس کا گھر تمام گھروں سے زیادہ بودا اور کمزور ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال دی پاک درخت سے جس کی جڑ مضبوط ہو اور جس کی شاخیں آسمان میں ہوں، جو بحکم اللہ تعالیٰ ہر وقت پھل دیتا ہو۔ ان مثالوں کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے غور و تدبر کے لیے بیان فرماتا ہے۔ اور ناپاک کلام کی مثال ناپاک اور درخت جیسی ہے جو زمین کے اوپر ہی ہو اور جڑیں مضبوط نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مضبوط بات کے ساتھ دنیا اور آخرت میں برقرار رکھتا ہے اور ظالموں کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ جو چاہے کرے۔ اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ اس مملوک غلام کی مثال پیش کرتا ہے جسے کسی چیز پر اختیار ہے۔ اور جگہ دو شخصوں کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے جن میں سے ایک تو گونگا اور بالکل گلا پڑا بے طاقت ہے جو اپنے آقا پر بوجھ ہے، جہاں جائے برائی ہی لے کر آئے، اور دوسرا وہ عدل و حق کا حکم کرے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دوسری جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خود تمہاری مثال بیان فرماتا ہے۔ کیا تم اپنی چیزوں میں اپنے غلاموں کو بھی اپنے شریک اور برابر کا حصہ دار سمجھتے ہو؟ اور ایک جگہ اور ارشاد ہے کہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جس کے بہت سے برابر کے شریک، اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ان مثالوں کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں پوری طرح صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی مثالیں قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں۔ جو بعض سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں قرآن پاک میں کسی مثال کو سنتا ہوں اور کب سمجھ نہیں سکتا تو مجھے رونا آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ان مثالوں کو صرف عالم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثالیں خواہ چھوٹی ہوں خواہ بڑی، ایماندار ان پر ایمان لاتے ہیں اور انہیں حق جانتے ہیں اور ان سے ہدایت پاتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ وہ انہیں اللہ کا کلام سمجھتے ہیں۔ انا کی ضمیر کا مرجع مثال ہے، یعنی مومن اس مثال کو اللہ کی جانب سے اور حق سمجھتے ہیں، اور کافر باتیں بناتے ہیں جیسے سورہ مدثر میں ہے، یعنی ہم نے آگ والے فرشتوں کی گنتی کو کفار کے آزمائش کا سبب بنایا۔ اہل کتاب یقین کرتے ہیں، ایماندار ایمان میں بڑھ جاتے ہیں۔ ان دونوں جماعتوں کو کوئی شک نہیں رہتا، لیکن بیمار دل اور کفار کہہ اٹھتے ہیں کہ اس مثال سے کیا مراد۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہاں بھی اسی ہدایت اور ضلالت کو بیان کیا گیا۔ صحابہ کرام سے مروی ہے کہ اس سے گمراہ منافق ہوتے ہیں اور راہ مومن پاتے ہیں، اپنی گمراہی میں بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ باوجود اس علم کے کہ مثال حق ہے، درست اور صحیح ہے، پھر بھی اسے جھٹلاتے ہیں اور یہ اقرار کر کے ہدایت اور ایمان کو بڑھا لیتے ہیں۔ فاسقین سے مراد منافق ہے۔ بعض نے کہا کہ کافر مراد ہے جو پہچانتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مراد خوارج ہیں۔ اگر اس قول کی سند حضرت سعد بن ابی وقاص رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک صحیح ہو تو نہروان میں حضرت علی کرم اللہ وجہ پر چڑھائی کی تھی۔ یہ لوگ گنزول
گو نزول آیت کے وقت موجود نہ تھے، لیکن بدترین صف کی وجہ سے معنوی طور پر یہ بھی فاسقوں میں داخل ہے۔ انہی خارجی اس لیے کہا گیا کہ امام برحق کے اطاعت سے نکل گئے تھے اور شریعت اسلام کی پابندی سے آزاد ہو گئے تھے۔ لغت میں فسق کہتے ہیں اطاعت اور فرمانبرداری سے نکل جانے کو۔ جب چھلکا ہٹا کر خوشہ نکلتا ہے تو عرب کہتے ہیں کہ فسقۃ، چوہے کی بوئی کہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بل سے نکل کر فساد کرتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانور فاسق ہیں، حرم میں اور باہر قتل کر دیے جائیں: کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کالا کتا۔ پس لفظ فسق کافر کو اور نافرمان کو شامل ہے، لیکن کافر کا فسق زیادہ سخت اور زیادہ برا ہے۔ ایک آیت میں فاسق سے مراد کافر ہے، واللہ عالم۔ اس کی بڑی دلیل ہے یہ ہے کہ بعد میں ان وصف میں بیان فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عہد توڑتے ہیں، اس کے فرمان کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور یہ سب اوصاف کفار کے ہیں۔ مومنوں کے اوصاف اس کے برخلاف ہوتے ہیں، جیسے سورہ رعد میں بیان کیا گیا ہے۔ کیا پس وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تجھ پر اترا ہو وہ حق ہے، کیا اس شخص جیسا ہو سکتا ہے کہ جو اندھا ہو؟ نصیحت تو صرف عقلمند حاصل کرتے ہیں جو اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور میثاق توڑتے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کے لیے جوڑنے کا حکم دیا ہے، انہیں جوڑتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور حساب کی برائی سے کامتے رہتے ہیں۔ آگے چل کر برائی جو لوگ اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے ساتھ توڑ دیں اور جس چیز کو ملانے کا اللہ کا حکم ہو وہ اسے نہ ملائے اور زمین میں فساد پھیلائے، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا کار ہے۔ یہاں عہد سے مراد وہ وصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کی تھی، جو اس کے تمام احکام بجا لانے اور تمام نافرمانیوں سے بچنے کو شامل ہے۔ اس کا توڑ دینا اس پر عمل نہ کرتا ہے۔ بعض کہتے ہیں توڑنے والے اہل کتاب کے کافر اور ان کے منافق ہیں، اور عہد وہ ہے جو ان نے راہ میں لیا گیا تھا، وہ اس کی تمام باتوں پر عمل کرے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کریں اور جو کچھ آپ اللہ تعالیٰ کی جانب سے لے کر آئیں اس کی تصدیق کریں، اور اس عہد کو توڑ دینا یہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اطاعت سے انکار کیا اور عہد کا علم ہونے کے باوجود اسے چھپایا اور دنیاوی مسلطوں کی بنا پر اس کا خلاف کیا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اس قول کو پسند کرتے ہیں، اور مقاتل بن حیان رحمۃ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ صدق اللہ العظیم۔